اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہتے ہیں آپ فرما دیں یا ایوہا حرف ندا کا دیں گے ایوہا کا آتا ہے حرف ندا ہے ایوہا تب آتا ہے جب اس کے بعد جو منادا جس کو پکارا جائے اس کے ساتھ الف لام ہو ایوہا مذکر کے لیے اور اگر مؤنث ہو ایدھا ٹھیک ہے جی اے الناس لوگوں انسانوں تمام انسانوں سے خطاب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ باقی انبیاء کا خطاب قوم کی طرف تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانیت رہتی دنیا تک جب تک آخری بندہ آ رہا ہے یہ خطاب چل رہا ہے قد جاء یجیء آنا جاء یجیء آنا جاء واحد مذکر غائب وہ آیا ہی came اور قد لگ گیا تو کیا بن گیا جی پرفیکٹ بن گیا he has come وہ آ چکا ہے قد جاءکم وہ آ چکا ہے تو اس میں ایک کیا ہے جی وہ فاعل آ چکنا فعل اب ڈھونڈنا کیا ہے فاعل کون ہے کون آ چکا ہے اور دوسری چیز یہ ڈھونڈنی ہے کہ کس کے پاس آیا ٹھیک ہے جی تو یہ یاد رکھیے کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی مفعول وہ مفعول ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ ضمیر آتی ہے تو فعل کیا ہے جاء آیا کم تمہارے پاس یہ مفعول ہو گیا کس کے پاس آیا جی تمہارے پاس آیا اب فاعل اس میں ڈھونڈ رہا ہے جی کون سا ہے پیش دیکھ لیں آپ کس پہ ہے تو فاعل پتہ چل گیا الحق حق آ چکا یہاں حق سے الحق سے مراد کیا ہے دین حق یعنی یا ایھا الناس قد جاءکم الحق کہ تمہارے پاس دین حق آ چکا ہے اب یہ حق کیا ہے قرآن اور سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آ چکا ہے تمہارے پاس حق قرآن بھی حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق آ چکا ہے تمہارے پاس حق اب یہ جا متعلق فعل فاعل مفعول اور متعلق فعل من کی طرف سے یہاں آپ ترجمہ کریں گے کی طرف سے کس جانب سے من حرف جر اس نے رب کو کیا کیا لیکن یہ رب بن نہیں آیا بلکہ ربی آ گیا نا الف لام بھی نہیں آیا تنوین بھی نہیں آئی تو یہ مضاف بن گیا تو سوال کیا پیدا ہوا کس کا رب سوال پیدا ہو گیا کس کا رب ربی تمہارے رب کی جانب سے یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم اے انسانوں تمہارے رب کی جانب سے حق تمہارے پاس آ چکا ہے اب کوئی ایکسکیوز وہ آ تو گیا ہے اور کیا چاہیے وہ کہے جی میرے پاس تو نہیں آیا تو اب گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا من موصولہ من سوالیہ بھی ہو سکتا ہے
من کا ترجمہ ہے ہو اگر جملے کے درمیان آ جائے تو درمیان میں آ جائے تو موصولہ بن جاتا ہے نا، شروع میں آ جائے تو سوالیہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوالیہ والی وہ صورتحال پیدا نہیں ہو، یہ موصولہ ہے۔ کبھی کبھی من شرطیہ بھی آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ شرطیہ بھی آ سکتا تھا، فمن اعتدی کے شرط کے طور پہ کہ جو کوئی اگر ہدایت اختیار کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو اس کی شرط کیا ہے جی؟ اگر جو ہی شرطیہ ان شرطیہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بعد آنے والے لفظ کو مجزوم کر دیتا ہے۔ تو من بھی مجزوم کر دیتا ہے اگر شرطیہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ شرطیہ نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا ورنہ یہی اڑی گیا ہوتا۔ تو فمن تو جو کوئی، یہ موصولہ ہے، فمن پس جو کوئی، جس کسی نے اہتدا ہدا یہدی، کیا مطلب ہے جی؟ کیوں پانا؟ ہدا یہدی لازم کا نہیں، متعدی کا صیغہ ہے، گو کہ یہ ثلاثی مجرد میں باب ضربہ سے ضرب یضرب، ہدا یہدی ہدایت دینا، ہدایت دینا۔ باب تفعیل میں جائے گا حدا یہدی، تحفہ دینا کسی کو، ہدیہ دینا۔ تو باب اشتعال میں جب یہ آیا، روٹ ڈاٹر کون سے ہیں؟ اے این، یہاں پہ کیا ڈالنا ہے جی؟ آگے تے، پھر آگے این کی جگہ دال، آگے الف تھا بڑا زبر کر دیا، لام کی جگہ یا، اہتدا یہتدی۔ اب یہ لازم ہے ہدایت یافتہ ہونا۔ اہتدا وہ ہدایت یافتہ جس نے ہدایت پائی، خود پائی۔ اہتدا تو فمن اہتدا تو جو کوئی کے بجائے یہاں پہ آ گیا جس نے ہدایت پائی، جس نے، یعنی کہ حق آ گیا ہے، جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جس کسی نے بھی ہدایت پا لی، یعنی اس حق سے فائدہ اٹھایا، فَإِنَّمَا انما، انا کیا ہے؟ حرف تاکید ہے، اور ما اس کی مائے کافہ، ٹھیک ہے جی۔ انا کیا کرتا ہے؟ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے دیتا ہے، لیکن فعل سے پہلے انا کے بعد ہمیشہ اس کا اسم ہی آتا ہے۔ تو یہاں آ گیا انما، انما جب مل کے آتا ہے تو یہ ایک کیا کرتا ہے جی؟ انا کے عمل کو روک دیتا ہے، وہ جو انا عمل کرتا ہے اس کو روک دیتا ہے۔ دوسرا انما کا کیا کام ہے جی؟ حصر پیدا کر دینا، یعنی کسی کام کو ایک جگہ بریکٹ کے اندر بند کر دینا، پھر پہلے یہ کرنا، صرف یہ ہے، صرف انما صرف کا ترجمہ کر دیں گے، بے شک صرف یا ہی کا ترجمہ، ٹھیک ہے جی۔ کیا چیز؟ یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، دیتا نہیں سب، اہتدا یہتدی باب افتعال سے لازم کا صیغہ ہے، وہ ہدایت جس کسی نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي وہ ہدایت پاتا ہے، لام جر کے لیے نفسی، نفسن نہیں آیا، ان نفس بھی نہیں آیا، نفسن نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ کیوں ہی مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ اس کی نسبت کس سوال کیا پیدا ہوا؟ سوال پیدا ہوا کہ کس کا نفس، کس کا نفس، کس کے نفس کے لیے؟ تو آگے اس کے آگے ضمیر، اس کے نفس کے لیے مطلب اپنے نفس کے لیے، مضاف مضاف الیہ اسم ہے، اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو مرکب اضافی ترجمہ ایسے کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے۔
تو اپنے نفس کے لیے ہی فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. تو یہ یاد رکھیے گا اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے، اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، بڑا نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، کرنے والا پہنچنے والا ہے، تو کس کے لیے ہے؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. جس کسی نے کو ہدایت پا لی ہے بھائی تو اس کی ہدایت اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی ہے کہ اے اللہ، اے میرے پیارے محبوب، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. جس سے آپ جس کو پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. بلکہ اللہ جسے چاہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. رہنمائی کر سکتے ہیں. ہدا یہدی، کسی کو ہاں جی ادھر چلے جاؤ ادھر جاؤ. اب جانا کس نے؟ ایک والد اپنے بیٹے سے کہتا اٹھو نماز پڑھ، اٹھو پڑھ نماز. نماز پڑھنی کس نے؟ والد نے. اگر پڑھی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ والد کو. بیٹے کو. والد قرآن پڑھ رہا ہے تو فائدہ کس کو ہے؟ والد حرام سے بچ رہا ہے تو فائدہ کس ہے؟ والد کو. بیٹے کو تو نہیں. بیٹا خود بچے گا تو فائدہ ہوگا. تو فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اگر وہ ہدایت پہ آتا ہے، ہدایت پاتا ہے، تو اس کا فائدہ کسے نہیں؟ اسی اس کو ہی ہے. انما حسر ومن اور من جو کوئی ذلہ اب یہاں پہ آیا ماضی، یہاں پہ آیا مضارع. اہتدا ماضی، یہتدی مضارع. یہاں پہ آیا ذلہ ماضی، یذل مضارع. یہ یاد رکھیں اگر ہو ذلہ یذل، اس کا کیا معنی؟ وہ گمراہ ہوتا ہے یا کرتا ہے؟ ہوتا ہے. اور اگر ہو اذل یذل، اب کیا معنی ہے؟ ذلہ یذل وہ گمراہ ہوا. ذلہ وہ ہوا، یذل وہ ہوتا ہے. اور اذلہ اس نے گمراہ کیا، یذل وہ گمراہ کرتا ہے. یہ لازم ہے اور یہ متعدی ہے. یہ اذلہ یذل کسی کو گمراہ کرتا. تو کہاں سے فرق پتہ چل جائے گا جی؟ پیش اور زبر سے. زبر آ گئی تو مطلب اپنا گمراہ ہونا، اور اگر زبر آ گئی تو گمراہ ہونا، اور پیش ہو گئی تو کرنا، کسی کو گمراہ کر دے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ تو ماضی ہے، یہ ماضی، یہ دونوں ماضی، یہ باب افعال سے. تو ذلہ یذل گمراہ ہونا، ذلہ یذل گمراہ ہونا، اذل یذل گمراہ کرنا. تو یہاں پہ اس کے ساتھ اس کا مضارع بھی آیا ہوا ہے. تو یہ کس سے ہے؟ زبر سے. تو یہ گمراہ جی گمراہ ہوتا ہے. من ذلہ جو کوئی گمراہ ہوا. ذلہ سے بھی پتہ چل گیا نا، اذلہ ہوتا تھا گمراہ کرنا. تو جو کوئی گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، بے شک یذل وہ گمراہ ہوتا ہے. کرتا کہاں سے؟ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ترجمہ آپ کر دیں اردو میں. اردو کا انداز ایسا ہے، یعنی اس کا گمراہ ہونا، علیہا علا پر، ہا اس پر، ہی کہاں سے آئے؟ اس کا گمراہ ہونے کا وبال اسی پر ہی ہے. ہی کہاں سے لے کے آئے؟ انما سے. یہ حسر پیدا کر رہا ہے. من ضل فانما یضل علیہا، وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر ہی. یعنی اس کی گمراہی کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟
اپنے اوپر ہی ہوتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا اثر وبال اسی پر ہوتا ہے. ہا کی ضمیر واپس پلٹے گی تو کدھر چلی جائے گی؟ نفس کی جانب واپس پلٹے گا. یہاں سے قریب ترین اسم کون سا ہے؟ نفس، یعنی اس کی ذات پر ہی. یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ کا وبال اس پہ اسی پہ جائے گا. اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اگر کسی اگر یہ ہوتا فَإِنَّمَا يُضِلُّ تو پھر آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی گمراہ ہوا تو اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتا ہے. اگر یہ پر پیش ہوتی ابھی زبر یا ذلو اگر پیش ہوتی تو پھر ہم ترجمہ یہ سمجھتے کہ وہ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا تو بس وہ یقیناً اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے. کہاں پہ لکھا ہوا؟ اپنا آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا ذلو جو کنفیوژن ہے نا، یا ذلو اور یو ذلو. میں جی رب انا ہونا ازلہ اس نے گمراہ کیا. ہاں جی ازل نہ اس نے ہم کو اس گمراہ نے کیا. گمراہ کیا مجھے. لیکن اگر ہوتا من ازل، اگر ہوتا من ازل تو جو کوئی گمراہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا تو اس کے گمراہ کرنے کا وبال اس کے ساتھ پہ جائے گا. یہ خود ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ حق آ چکا ہے تو جو کوئی حق کی پیروی کر کے سیدھے رستے پہ چڑھ جائے تو اس کا فائدہ اسے مل جائے گا. اسی کو ہی ملے گا جو سیدھے رستے پہ چڑھے گا. اور جو کوئی سیدھے رستے پہ نہیں چڑھا، یعنی رستہ جس نے گم کر دیا، چراغ ہوتے ہوئے بھی نہیں جلایا، کسی غلط روڈ پہ چڑھ گیا تو اس کا نقصان بھی خود اسی کو ہی ہوگا جو غلط رستے پہ چڑھ گیا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور ما نہیں. کوئی کیا علامت ہے نہیں کی یہاں پہ؟ اگر ماں کا ترجمہ نہیں کر دیں تو علامت کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اگر غور سے دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وکیل. وکیل پہ تو میں نے دائرہ نہیں لگایا. با ماں کے بعد اللہ آ جائے یا با آ جائے. اللہ ماں کے بعد اللہ آ گیا تو مطلب کیا ہوا؟ نہیں. با آ گیا تو مطلب کیا ہوا؟ نہیں. یہ بات دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب ماں کا کیا ہے؟ نہیں. بس کلیئر. وما اور نہیں، انا میں بے وکیل. اب یہ با کیا ہے؟ ماں کو نہ ثابت کرنے کے لیے. وکیل کا مطلب کیا ہے؟ جس پر بھروسہ کیا. واو کاف اور لام. اسی سے باب تفاعل میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ توکل یا توکل، بھروسہ جس پر کرنا. بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور واو کاف لام کا مطلب کیا ہے؟ جس کے کام سپرد کیا جائے. بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی. بے وکیل، وکیل فعیل ان کے وزن پر ہے. وکیل کار ساز، یعنی جس کے ذمے کام ہو، جس پر ذمہ داری ہو، جس کو اپنی ذمہ داری حوالے، جس پر ذمہ داری. وما انا علیکم، یعنی مجھ پہ ذمہ داری ڈال دی بھائی ان کو ہدایت پہ لانا تمہارا کام. وما انا علیکم علی پر اوپر، پر کم تمہارے اوپر. تمہارے اوپر جی. جب پر یعنی تمہارے اوپر میں ذمہ دار نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں ہدایت پہ کسیٹ کے لے کے آئیں. میرا کام کیا ہے؟ وہ جو حق آ گیا ہے نا اس کا پہنچانا میری ذمہ داری. مجھ پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں ہدایت پہ لے آؤں. میرا کام پہنچانا ہے. وما انا علیکم بوکیل، میرا کام نہیں ہے. واتبع ما یوحا الیک واصبر حتی یحکم اللہ. تبع یتبع، یتبع کا کیا مطلب؟ پیچھے پیچھے چلنا. باب افطار میں جائے گا اتبع یتبع. اتباع، اتباع کرنا کیا ہے؟ پیروی کرنا. بڑی یعنی محنت سے، شوق سے، خود ہی کسی کی پیروی کرنا. ضروری نہیں ہے کوئی ڈنڈا لے کے کہ چلو. تو اتباع اس نے پیروی کی، یتبع وہ پیروی کرتا ہے. اب بنانا کیا ہے؟ امر بنانا ہے کہ وہ پیروی، تم پیروی کرو.
امر بنانا ہے تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع بھی گئی، آخری حرکت بھی چلی گئی. تو یہاں پہ آپ اس کو کھول کے اگر لکھیں تو ایسے لکھا جائے گا یتبعو. یہ بھی گیا، یہ حرکت بھی گئی. اب یہ تے رہ گئی خالی. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے پیچھے ہم لگاتے ہیں الف. اب یہ زیر والی تھی لیکن پیچھے واو موجود ہے، اس لیے اس پہ کچھ بھی نہیں لگایا. تو یہ بن گیا اوہا یوں ہی معروف. فاعل کا پتہ ہے ہمیں، یوں ہی وہ وہی کرتا ہے. اور اب یہ چلا جائے گا مجہول میں چلا جائے گا، تو اس کا بن جائے گا، وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا یوہا وہی کی جاتی ہے. کون کر رہا ہے؟ اس کا ذکر ہے نہیں جی، یہاں ذکر ہے، ہمیں بھی پتہ اللہ ہی کر رہا ہے. یہاں پہ اس جگہ پہ ذکر ہے کہ نہیں. ما یوہا جو وہی کیا جا رہا ہے، جو کچھ وہی کی جا رہی ہے، کیا جا رہا ہے. اور پیروی کرو اس کی جو کچھ وہی کیا جا رہا ہے. الہی کا، الہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی طرف کی طرف، اور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کو وہی کی جائے. جو کچھ آپ کو وہی کی جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، وہی کی جا رہی ہے، آپ اس کی پیروی کریں. اور صبر یصبر، وہ صبر کرتا ہے. اب اس میں سے امر بنانا ہے تصبرو سے، تم صبر کرتے ہو. تصبرو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع بھی گئی، آخری حرکت بھی گئی. یہاں پہ زیر ہے تو ہم پیچھے الف زیر کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا اس بر. لیکن یہ حمزہ الوصل ہے، پیچھے واو بول رہا ہے تو یہ پھر بولا بھی نہیں. وصبر، اور صبر کرو. کتنے بندوں سے کہا جا رہا ہے؟ ایک بندے سے. کس سے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا معنی کیا؟ رکنا. اصل مفہوم ہے اس کا رکنا، ٹھہرنا، استقامت ایک جگہ کھڑا ہوگا. اس سے پیچھے بھی نہیں جانا. ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ صبر کرو کا مطلب ہے کہ ٹل جاؤ، اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جاؤ. نہیں، رک جاؤ، جہاں پہ کھڑے ہو جاؤ پیچھے. وصبر، اور کھڑے ہو جائیں، رک جائیں، صبر کریں. حتیٰ، یہاں تک کہ. حتیٰ نے کیا کیا جی؟ حتیٰ نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا، زبر دے دیا. جیسے ان مصدریہ دے دیتے، جیسے لام تعلیل دے دیتے. تو حتیٰ نے دے دیا اس کو زبر. یحکما، حکما، اس نے حکم دیا. یحکمو، وہ حکم دیتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اب یحکم تھا تو اس نے کیا کر دیا؟ یحکما، کہ وہ حکم کر دے. یا یہاں پہ حکم کا دوسرا اردو کا ترجمہ کیا ہے؟ فیصلہ. حتیٰ یحکما، کہ وہ فیصلہ کر دے. وہ فیصلہ کر دے. فاعل کہیں نظر آ رہا ہے؟ جی اللہ. یہ پیش نظر آ رہی ہے، حالت رفع میں اللہ ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی، اب یہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں ایسے، آپ پیروی کرتے رہیں جو آپ کی طرف ہے. اب مکی صورت ہے، مکے کے لوگ زیادہ اسلام قبول نہیں کر رہے. تو 130 130 33 35 اتنے بندوں کا جو نام آ رہا ہے نا ہجرت کے وقت جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو 200 بندے بھی نہیں تھے. مکے میں کتنے بندے تھے؟ 1300 آدمی تو آگے تھے جنگ کرنے کے لیے. غزوہ بدر میں 300 واپس چلے گئے. کون سے قبیلے کے واپس گئے تھے 300 جی؟
مکے سے نکلے تھے کتنے؟ 1300. 300 اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے آدمی واپس چلے. 300 بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا واپس چلا گیا. 1000 آدمی جنگ کرنے کے لیے آئے. تو اگر 1000 جنگ کرنے کے لیے آیا تو کچھ بوڑھے پیچھے رہ گئے, کچھ بچے پیچھے رہ گئے, تو اچھے خاصے بندے تھے. 1 سال کے بعد 3000 آگے غزوہ احد. تو 3000 تو جنگ کے قابل ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے 150 بھی تھے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کرتے رہیں اس کی جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف, اور صبر رکھیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. کوئی بھی اللہ کا فیصلہ, ہجرت اللہ کا فیصلہ تھا, ٹھیک ہے آپ چلیں. جنگ آ گئی, اس میں جو بڑے بدماش تھے وہ سارے کے سارے جنگ میں مارے گئے. تو جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو کیا کرو؟ اور صرف صبر نہیں کرو, اور کیا کرو؟ بھائی پہلا لفظ اور اتباع کرو, وہی کے پیچھے چل پڑو اور رک جو صبر کرو جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے. فیصلہ اس میں موت بھی ہے, فیصلے اور ہزاروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے. اور ہوا وہی وہ کون ہے جی؟ اللہ. خیر اگر خیر کے ساتھ ہوتا من